ہر مومن گھرانے میں شمع عزائے حسین روشن رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا وسید الاولین والآخرین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، شفیع المذنبین ورحمة للعالمین، ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو بھی اہل توحید ہے اور جو بھی حقیقت توحید میں اہل تحقیق ہے، اور جو بھی میخانہ توحید میں صاحب ذوق ہے، وہ جانتا ہے اس پر یہ حقیقت منکشف ہے، اس کے آئینِ فطرت میں یہ حقیقت منجلی ہے کہ فجر ازل سے فجر ابد تک ایک ہی نور کی تابانی، فجر ازل سے فجر ابد تک ایک ہی نور کی تابانی، روشن کرتی جاتی ہے ہر سورج چاند کی پیشانی۔ کس قدر توجہ طلب ہے یہ بات، اور کس قدر وجد آفری ہے یہ حقیقت اس مقام سخن پر کہ وہ جو نور السماوات والارض ہے وہ فجر کی قسم کھا رہا ہے۔ ایک موقع یہ ہوتا ہے کہ کوئی ادیب، کوئی شاعر، کوئی خطیب اپنے شاعرانہ اور ادبی وجدان اور ذوق کے ساتھ فجر کی قسم کھائے، اور ایک موقع یہ ہے کہ وہ جو نور السماوات والارض ہے وہ فجر کی قسم کھائے۔ اور ہمارے یہاں پہلے مقام سخن کا تو درک کیجئے، کس مقام سخن سے گفتگو ہے، اور جب وہ کہ جو نور السماوات والارض ہے، اور وہی وہ نور ہے جس کی تابانی تمام سورجوں کی پیشانی کو روشن کرتی، تمام ستاروں کی پیشانیوں کو روشن کرتی ہے،
بلکہ ذرے ذرے کے دل و جگر کو روشن کرتی ہے. جس نے وہ قادر، وہ نور السماوات والارض، وہ نور السماوات والارض، وہ نور السماوات والارض جس نے نور کو سورج میں روشن کیا اور ذروں میں چھپا کے رکھ دیا. صلوات پڑھیے محمد. سورج کے چہرے پر نور روشن ہے، آشکارا ہے، لیکن ذرے ذرے میں بھی نور پوشیدہ ہے. اب یہ حقیقت سمجھانے کے لیے اس دور میں تو کسی تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے. سائنس کا دور ہے، ایٹمی سائنس کا دور ہے. کسی بھی ذرے کا جگر چاک کیجئے تو روشنی پھوٹتی ہے. اس نے سورجوں میں روشنی کو آشکارا رکھا، ذرے ذرے میں روشنی کو چھپا کے رکھا، اور قلب بشر کو ایسا بنایا کہ اگر وہ تربیت پا جائے، اگر وہ بادئ توحید سے سرشار ہو جائے تو جب چاہے نور آشکارا کرے، جب چاہے غیب میں نور کو چھپا لے. یہ قلب بشر میں کیفیت ہے، یہ قلب انسانی کی کیفیت ہے. یہ قلب بھی کس نے بنایا؟ جس نے اس سورج کو بنایا ہے اور جس نے ان ذروں کو بنایا ہے، اسی نے اس دل کو بنایا ہے. اس لیے اس دل کی بہت قدر و قیمت ہے. جوانان عزیز، بزرگان محترم، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اپنی آغوش میں تربیت پانے والے بچوں کے دل پر نظر رہے. ان کے قلب کی تربیت ہو، ان کے دل پہ نظر رہے. اور یہ دنیا دار غفلت ہے، یہ بکھرا ہوا غبار آسمان ہے، یہ بیٹھا ہوا غبار زمین ہے. اگر اس دار غفلت میں اور خاکنائے دہر میں اس دل پر کہیں غبار آ جائے تو مجلس عزا میں لے آؤ تاکہ اشک عزا سے دھل جائے. غور کرنا کہ پروردگار نے تمہیں دل تو عطا کیا ہے، یہ آنکھیں کس لیے عطا کی ہیں؟ آنکھیں عطا کی ہیں دیکھنے کے لیے، تو اس میں آنسو کیوں آتے ہیں؟ غور کرنا. آنسو آتے ہیں تو اس کی کوئی حکمت ہوگی، اور آنکھوں کا تعلق دل سے ہے، تو یہ آنسو بیکار نہ جائیں. ان کا کام یہ ہے کہ آئینہ دل پر جلا کرتے رہیں. لیکن ہر آنسو آئینہ قلب بشر کو مصفا نہیں بنا سکتا. وہی آنسو دل کی تجلی کا سر و سامان کرتا ہے، جو آنسو عشق خدا کے ساتھ غم محمد و آل محمد میں رواں ہوتا ہے. پروردگار آپ کی ذہانتوں کو اور ذوق کو پروان چڑھائے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں اور آپ اس عرض کو اپنے پورے وجدان کے ساتھ قبول کر رہے ہیں. غور تو فرمائیے کہ اس نور السماوات والارض نے فجر کی قسم کھائی. یوں تو بہت سی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں قرآن مجید میں، لیکن جہاں جس شے کی قسم کھائی ہے وہاں اس شے کی معنویت میں اضافہ ہو گیا ہے. میری نظر سے ایک
مفسر کی یہ سطریں گزری کہ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں جن جن چیزوں کی قسمیں حق سبحانہ و تعالیٰ نے کھائی ہیں لوگ اس میں تقدس کا پہلو تلاش کرتے ہیں، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں تقدس پایا جاتا ہو۔ ارے بھائی، اگر پہلے تقدس نہیں پایا جاتا تھا تو کم سے کم جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی قسم کھا لی اب وہ مقدس ہو گئی۔ اسی سورہ فجر کی تفسیر میں خامہ فرسائی کی گئی ہے، اور یہ جملے اس فقیر کے جو کبھی عرض کیے تھے ذہنوں میں ہوں گے کہ یہ مقام آیات متشابہات میں سے ہے، آیات متشابہات، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن قرآن مجید کا نظام یہ ہے، لطف پروردگار یہ ہے، لطف باری یہ ہے۔ دیکھیے، انشاءاللہ آپ میں سے ہر ایک کو سچی محبت کا تجربہ ہوگا، اور اگر مجازی محبت کا تجربہ نہ ہوا ہو تو کم سے کم آپ اس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ کو تو عشق حقیقی کا تجربہ ہوگا۔ یہ مدرسہ عشق ہی تو ہے جہاں بیٹھے ہیں، یہ جسے آپ مدرسہ اعضا کہتے ہیں، یہ جسے آپ مکتب ولا کہتے ہیں، یہ مدرسہ عشق ہے، مدرسہ عشق حقیقی۔ تو اگر عشق کا تجربہ ہو تو عاشق اور معشوق کے درمیان عجیب منزل پر آپ کے ذہن و ذوق کو لانا چاہ رہا ہوں۔ عاشق اور معشوق کے درمیان مقام سخن میں کچھ کیفیتیں ہوتی ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ عشق کی تابانی دکھائی جائے، معشوق عاشق کے قلب و نگاہ پر تجلی کرے، اور کبھی یہ بھی تقاضائے عشق ہوتا ہے کہ تجلی کو پردوں میں چھپا دیا جائے۔ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے بے نقاب کیا ہے امر الہی کو، وہ محکمات ہیں، جہاں کچھ حجاب ڈال دیا ہے وہ متشابہات ہیں۔ اب آج اس مختصر مجلس میں موقع نہیں ہے کہ اس لطیف نکتے کی مزید وضاحت کی جائے۔ بھئی کبھی عشق کی تجلی آشکارا ہوتی ہے اور کبھی حجابات کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس جہاں کلام میں حجاب ہے وہ متشابہات ہیں، اور جہاں حجاب نہیں ہے وہ مقام محکمات میں سے ہیں۔ متشابہات اور محکمات میں رشتہ یہ ہے، اگر واقعاً عاشق عاشق ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ معشوق نے جہاں حجاب ڈالا ہے اس حجاب کو اس تجلی سے برطرف کیا جا سکتا ہے جو آشکارا ہے۔ اسی چیز کو سادہ طور پر مفسرین یوں لکھ کے چلے جاتے ہیں کہ متشابہات کو محکمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن پھر اپنی اپنی کوششیں، اپنی سی کوششیں، بھئی جس کا جتنا مرتبہ عشق ہے، جتنا حظ و حصہ، جتنا سہم اس کو نصیب ہوا ہے محبت کا یا توجہ کا یا التفات کا یا غفلت کا، اس اعتبار سے ہی تو وہ سمجھ سکتا ہے باتوں کو۔ اسی لیے عرض کیا کہ محکمات اپنی جگہ محکم ہیں، لیکن متشابہات میں مقام تفسیر میں امکانات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔
کہ مثلاً والفجر جو قسم کھائی گئی یہ کس لیے کھائی گئی، اور اس کے بعد ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور 2 عظیم الشان حقیقتوں کی قسم، اور 1 عظیم القدر یگانہ حقیقت کی قسم، واللیل اذا یسر، اور اس عظیم رات کی قسم جو ڈھل جائے، هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے ان قسموں میں کوئی دلالت ہے، کوئی شاہد ہے، کوئی معنویت ہے یا نہیں ہے؟ آج اس مجلس میں مختلف اور متفاوت ذوق کے افراد ہوتے ہیں، سب فلسفی تو نہیں ہوتے، سب دیوان معرفت کے ڈکشن پر نظر رکھنے والے نہیں ہوتے، اس لیے گفتگو جو ہے وہ اس طرح کرنی پڑتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تبرک معنی سب لے کر جائیں۔ تو گفتگو کو پھر مربوط کر دوں براہ راست کہ میں نے آج اس مجلس کے لیے سورہ فجر کے ان ابتدائی آیات کو کیوں عنوان قرار دیا، کسی اور کا نہیں، کسی رازی کا نہیں، کسی غزالی کا نہیں، کسی کلینی کا نہیں، کسی صدوق قمی کا نہیں، یہ قول حضرت صادق آل محمد علیہ السلام، جس میں فرمایا ہے کہ سورہ فجر سورہ حسین ابن علی ہے۔ کیا نسبت ہے! تیزی سے ایک جملہ عرض کر دوں، قرآن مجید میں اور صحائف عرفانیہ میں، معرفت کے صحیفوں میں، معرفت کی اپنی زبان ہوتی ہے نا۔ اب میں کیسے جوانوں کو، یہ جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوں گے یہاں پر، ان کو سمجھاؤں کہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے اور اس کے معنی بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اب عام لوگوں کے لیے ٹرانسلیشن کا لفظ کیا ہے؟ یعنی ترجمہ، لفظوں کا ترجمہ، ٹھیک ہے نا، انگریزی سے اردو میں۔ اور جو بچے جینیٹکس میں، بائیولوجی میں، جینیٹکس میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے پوچھیے گا ٹرانسلیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ لفظ ایک ہے مگر معنی میں زمین تا آسمان فرق ہے۔ وہاں وہ کروموزومز کا اپنا ایک ری ایکشن کا سلسلہ ہے جسے ٹرانسلیشن کہتے ہیں، اور یہاں الفاظ کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنے کو ٹرانسلیشن کہتے ہیں۔ تو لفظ ایک ہے مگر معنی میں کتنا تفاوت اور فرق ہے۔ اسی طرح ہماری عام زبان میں جو الفاظ ہیں، کبھی کبھی وہی الفاظ معرفت کی کتابوں میں، معرفت کے صحیفوں میں بھی مل جاتے ہیں مگر معنی بہت مختلف ہیں۔ یہاں جب ہم کبھی کہتے ہیں دن اور رات، تو مراد ہے دن اور رات، یہ جو گزر جانے والے ہیں، یہ جو لمحہ لمحہ بکھرتے ہوئے وقت کا مجموعہ ہے، اسے ہم دن اور رات کہتے ہیں۔ اور جب صحیفہ معرفت میں کسی کے لیے دن کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ سرمدی ثبات کے ساتھ قائم رہنے والے وجود کو کہتے ہیں۔ یعنی کبھی فجر کے بعد طلوع ہونے والے آفتاب اور شام کو غروب ہو جانے والے آفتاب کے درمیان کی ساعتوں کو دن کہتے ہیں، اور کبھی اس ذات کو دن کہتے ہیں کہ جو طلوع ہو جائے تو کبھی غروب نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ بہت دقیق بحث آ گئی،
ارادہ نہیں تھا لیکن بے اختیار بہت دقیق بحث آ گئی. یعنی قرآن جب واللیل کہے تو عجب نہیں کہ کوئی ایسی مقدس ہستی مراد ہو جو ہمیشہ نقاب میں رہتی ہو. اور جب قرآن کبھی الیوم کہے تو عجب نہیں کہ وہ حقیقت مراد ہو کہ جس کے زیر نگی تمام زمانی حقیقتیں ہوتی ہیں. اور دن اور راتیں الگ ہیں. یعنی کبھی کبھی یہ سانس لیتے ہوئے زندہ بشر کو بھی یوم سے تعبیر کیا جاتا ہے. پڑھیے گا صحیفہ معرفت پڑھیے گا, بزرگان معرفت کی کتابیں پڑھیے گا. کبھی کبھی اچھا اسے قریب کر دوں ذہن سے مثال دے کر, مگر مثال بھی ادبی ہوتی ہے. قصد ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, دہائی دیتا رہتا ہوں ادب کی. ادبی ذوق کو پروان چڑھائیے. یعنی یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا, ایک تو اپنی زندگی با ادب ہو. معصوم نے فرمایا ہے, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام, اور حضرت جو فرماتے ہیں وہ فرمان ان کا نہیں ہوتا, وہ فرمان نبوی ہوتا ہے. اور فرمان نبوی نہیں ہوتا, صرف وہ ارشاد الہی ہوتا ہے. فرمایا الدین کلہ ادب, دین تو کل کا کل ادب ہے. ادب نفس, ادب روح, ادب ذہن, ادب نگاہ, ادب کلام, یہ سب محیط ہے ادب. تو زندگی با ادب ہو, نفس با ادب ہو, زبان با ادب ہو. اور اگر کہیں بازاروں میں جا کر مجبوراً بازاری زبان استعمال کرتے ہوں تو کم سے کم اتنا تو کرم کریں کہ ارباب ادب کے درمیان بیٹھ کر ادبی اقدار کا پاس و لحاظ رکھیں. یہاں ان مجلسوں میں, ان محفلوں میں, یہاں تو ادب کا معیار برقرار رہے. تو ایک ادبی مثال دے دوں. یاد آ گیا ایک جملہ تو عرض کروں کہ کوئی کہے گا صاحب آپ ادب کی بات کیا کرتے ہیں, ہم تو مزدور ہیں, ہمارا ادب سے کیا تعلق. آپ کو معلوم ہے دنیا میں کتنے مزدور دنیا کے بڑے ادیب اور شاعر ہوئے ہیں. انہی لاہور کی گلیوں میں ایک شخص مزدوری کیا کرتا تھا, اینٹیں ڈھوتا تھا اپنے کاندھوں پر, اینٹ اور گاروں سے دیواریں بناتا تھا, مگر اتنا بڑا شاعر ہوا جسے احسان دانش کہتے ہیں. مثال آ گئی تو بچوں کی تربیت کے لیے عرض کر دیا میں. تو ضروری نہیں ہے کہ ادیب اور شاعر یا ادبی ذوق رکھنے کے لیے آپ کو اردو میں, انگریزی میں, عربی میں, فارسی میں پی ایچ ڈی کرنی ہو. زبان کا لحاظ رکھیے, کچھ آپ لحاظ رکھیے, کچھ بھی آپ لحاظ رکھیے, ایک ذرا سا آپ توجہ کے ساتھ لحاظ رکھیے گا نا تو دست قدرت خود آپ کے دل و دماغ کی تربیت فرمائے گا. توجہ رہے. تو جو مثال دے رہا تھا وہ یہ کہ کبھی کبھی ہمارے درمیان سے کبھی کوئی شخص جب اٹھ جاتا ہے, عموماً تو اعتراف تبھی ہوتا ہے نا جب تک جیتا رہتا ہے, خدمتوں کا اعتراف کم ہوتا ہے. جب کوئی اٹھ جاتا ہے تو پھر خدمتوں کا اعتراف ہوتا ہے. تو کوئی ادیب ہے, شاعر ہے, فلسفی ہے, ایجوکیشنسٹ ہے, کوئی سائنٹسٹ ہے, جب چلا جاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک شخصیت نہیں تھی, یہ ایک عہد کا نام تھا. بہت عام جملہ ہے, بہت عام جملہ ہے نا کہ یہ ایک شخصیت نہیں بھی تھی بھائی, یہ ایک عہد کا نام تھا. اگر آپ کا ذہن یہاں تک پہنچ گیا کہ کبھی کبھی کوئی ایک شخصیت ایک عہد ہو سکتی ہے,
تو پھر صحیفہ معرفت کی عبارت سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ کبھی کبھی الیوم کسی معصوم کی ذات ہو سکتی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد الیوم ذات بنے تو علی کہلاتا ہے، گزرتے ہوئے دن میں ڈھل جائے تو روز غدیر بن جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. یہ ایام کا جو سلسلہ ہے، بہرحال پلٹ کے وہاں آ جاؤں کہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. قسم کھائی گئی والفجر، فجر کی قسم. اب ظاہر ہے اس فجر کے امکانات بہت ہیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. فجر ازل ممکن ہے، فجر وجود ممکن ہے، فجر ایجاد ممکن ہے، فجر ظہور علم ممکن ہے، فجر ظہور عصمت ممکن ہے، فجر ظہور خاتمیت ممکن ہے، فجر ظہور ولایت ممکن ہے، فجر ختم نبوت ممکن ہے، فجر ختم ولایت ممکن ہے. یہ سب امکانات ہیں. یہ ہر ایک ترکیب جو ہے نا دو کلمات پر مشتمل، یہ ایک ایک تقریر چاہتی ہے. اسے گرہ میں باندھ لیجئے گا. اس کی تشریح کے لیے ایک ایک تقریر کم سے کم درکار ہے. تو فجر کی تفسیر میں امکانات بہت ہیں. اور اس کے بعد پھر وَلَيَالٍ عَشْرٍ اور 10 راتوں کی قسم. بہت فکر انگیز بات ہے کہ یہ پورے 360 دنوں کے سال میں یہ 10 راتیں کون ہیں جن کی قسم کھائی گئی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ ازل سے ابد تک جاری و ساری سلسلہ زمان و مکان میں ہر سال یہ 10 راتیں دہرائی نہیں جاتی ہوں گی. یہ کچھ 10 راتیں ہیں جو پورے تقویم تخلیق عالم و آدم میں ایک امتیاز رکھتی ہیں، اور اسی لیے قسم کھائی گئی. وہ بحث الگ ہے، بیٹھیں گے مکتب میں تو کر لیں گے کہ یہاں نکرہ کیوں ہے اور کیا نکرہ ہے اور کیا معرفہ ہے. والفجر میں الف لام ہے تو یہ معرفہ ہے، اور واللیال عشر میں تنوین ہے تو یہ نکرہ ہے. تنوین ہمیشہ نکرہ ہی کے لیے تو نہیں ہوتی، تنوین تعظیم کے لیے بھی ہوتی ہے. یہ بحثیں مکتبی ہیں، بالکل مکتبی. یہ اس لیے کہہ دیا کہ وہ حضرات جو سن رہے ہوں گے ادبی ذوق کے ساتھ، عربی ذوق کے ساتھ، ان کے لیے ایک اشارہ ہو جائے. امام فخر الدین رازی امام مفسرین مانے جاتے ہیں، امام ادب ہیں، امام منطق ہیں. جناب فخر الدین رازی ان کا علمی دنیا میں ایک مرتبہ ہے. انہوں نے اپنی تفسیر میں، وہ تفسیر بہت مشہور ہے، اس تفسیر میں 3 اقوال صرف لکھے ہیں ان آیات کی تشریح میں. اس آیت وَلَيَالٍ عَشْرٍ، جس میں دوسرا قول یہ ہے کہ مراد اس سے محرم کی 10 راتیں ہیں. پہلی محرم سے لے کر اور 10ویں محرم. یہ کس کا قول میں نے نقل کیا آپ کے سامنے؟ جناب فخر الدین رازی کا. جناب فخر الدین رازی فقہ جعفریہ کے پابند نہیں تھے، حالانکہ ان کی تفسیر میں جا بجا محبت اہل بیت کی تجلیاں ہیں. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل، مناقب، مراتب کی طرف اشارے انہوں نے کیے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر جو ظلم تاریخ میں ہوا اس کی طرف بھی اشارے ہیں.
اور بہت صاف اور صریح لفظوں میں اشارے ہیں جناب فخر الدین رازی کی کتاب تفسیر میں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہ 10 راتوں سے مراد ایک قول یہ ہے کہ محرم کی 10 راتیں ہیں جن میں ایک دن آخری دن روز عاشورہ ہے۔ اب ذرا ٹھہر جائیے یہاں پر، ایک قول میں نے حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا نقل کیا آپ کے سامنے، آپ کا ارشاد گرامی، آپ کی حدیث کہ مکمل یہ پورا سورہ حسین ابن علی ہے، والفجر سے لے کر آخر تک 30 آیتیں ہیں اس میں، 30 آیتیں۔ اور دوسری طرف جناب فخر الدین رازی کا یہ قول کہ 10 راتوں سے مراد محرم کی 10 راتیں ہیں۔ اب آپ توجہ فرمائیے کہ باقی مفسرین کے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ وہ محرم کو، کربلا کو، آقا امام حسین علیہ السلام کے تذکرے کو نظر انداز کر کے گزر جائیں یہاں سے، اور اگر گزرا کوئی تو یہ خلاف منصب تحقیق ہے، وہ متفق ہو یا متفق نہ ہو، مگر وہ اس مقام سے مکمل طور پر انحراف کر کے نہیں گزر سکتا۔ اور کسی بھی مقام کی تفسیر، خاص طور سے وہ لوگ جو قرآن مجید میں ایک مخصوص نظم کے قائل ہیں، نظم کے تو ہم بھی قائل ہیں، مگر ہم نظم مشیت کے قائل ہیں، ہم نظم مشیت کے قائل ہیں، لیکن جو لوگ ظاہری نظم کے قائل ہیں انہیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ایک سورہ ہے، اس سورے کے مطلع کو دامن میں، اس کے وسط میں، اس کے ذیل میں جو آیتیں ہیں ان سے جدا کر کے اس کی تفسیر کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ اور جب سورہ آگے بڑھتا ہے تو اس میں کون سی آیتیں ہیں، کن کرداروں سے روشناس کیا گیا ہے؟ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد۔ یہ جو عاد اور اس کے بعد ثمود اور اس کے بعد فرعونوں کا تذکرہ ہے اور ان کے انجام کا تذکرہ ہے، یہ کس لیے تذکرہ ہے؟ تاکہ انسانوں کو، انسانی معاشرے کو، قرآنی معاشرے کو یہ بات بتا دی جائے کہ نظام قدرت میں، مقاصد الہیہ میں، مقاصد قرآنیہ میں ظلم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اہداف الہی میں، اہداف قرآنی میں، مقاصد قرآنی میں قیام عدل سب سے بڑی چیز ہے۔ قیام عدل، قیام انصاف، قیام قسط، عادلانہ معاشرہ ہو اور ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے۔ خدا کو نہ ظلم پسند ہے نہ ظالم، خدا کو وہ مظلوم بھی پسند نہیں ہے جو ظلم کا حصہ بن جائے، خدا کو وہ مظلوم عزیز ہے جو آخری سانس تک ظلم کا صبر و رضا و شجاعت و استقامت کے ساتھ مقابلہ کرتا رہے۔ ایک اور بلند تر صلوات پڑھ دیں۔ نہ ظلم پسند ہے نہ ظالم، نہ وہ مظلوم جو اپنے ارادے اور اختیار سے ظالم کو قبول کر لے۔ وہ مظلوم عزیز ہے اور وہ مظلوم مستحق نصرت الہی ہوتا ہے کہ جو آخری سانس تک ظالم کا مد مقابل بنا رہے۔
اور وہ بھی بخاطر خدا نہ کہ بخاطر نفس. ظالم کا مقابلہ اپنی خاطر نہیں، خدا کی خاطر. یہ خیال رہے. اسی لیے بات میں نے اہل توحید کے کلمے سے شروع کی تھی. جو سچا اہل توحید ہو، جو حقیقت توحید میں اہل تحقیق ہو، جو میخانہ توحید میں ذوق بادہ گساری رکھتا ہو، وہ جانتا ہے کہ اپنی خاطر، اپنی انا کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر کچھ نہیں کیا جاتا. ظالم کا مقابلہ کرو تو خدا کی خاطر. اور یہی سبب ہے، بس تیزی سے اب مثال دے کر گزر جاؤں، آپ کا ذوق ولا تو یوں ہی جوش پر رہتا ہے. دو بہت بڑے نام ہیں پوری تاریخ بشریت میں، جنہوں نے جب بھی تلوار اٹھائی تو خدا کی خاطر. تلوار نیام سے نکالی تو خدا کی خاطر، تلوار نیام میں رکھی تو خدا کی خاطر. اور آپ کے ذہنوں میں وہ نام روشن ہے. یہ وہ نام ہیں، یہ دونوں نام اتنے روشن ہیں. یاد رکھنا یہ اس فقیر کا جملہ، یہ دو نام اتنے روشن ہیں، اتنے روشن ہیں، اتنے روشن ہیں کہ کائنات مادی کے تمام سورجوں کو گہن لگ جائے تب بھی یہ نام چمکتے رہتے ہیں. اس کائنات مادی کے تمام سورجوں کو گہن لگ جائے تب بھی نام علی اور نام حسین یہ دونوں نام روشن رہتے ہیں. اتنی روشنی ہے ان ناموں میں کہ تاریخ کی تاریکی میں ہر ٹھوکر کھانے والا یا علی کہہ لے تو ہدایت کا راستہ کھل جائے. کیا روشنی ہے، کیا تابانی ہے، کیا تابناکی ہے، کیا تابکاری ہے. کسی کی زندگی میں لگاتار مسلسل اگر تاریک رات چھائی رہے، ایک بار پورے جذبے سے یا علی کہہ کے تو دیکھے. زندگی کی تاریک راتوں میں یا علی کہہ کے دیکھو کیسے پھر فجر نمودار ہوتی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ نام ہے، وہ روشن نام ہے. نام نہ لو، صفتیں بیان کرو تو آپ کے ذہن میں وہی نام آتا ہے. اچھا خدا کی قسم یہ تجربہ ہے نا آپ کا؟ ہم علم کا تذکرہ کریں تو علی ذہن میں آتے ہیں، ہم شجاعت کا تذکرہ کریں تو علی ذہن میں آتے ہیں. نام لینے سے پہلے ذہن میں آ جاتے ہیں.
شجاعت کا تذکرہ کریں، صبر کا تذکرہ کریں، تسلیم و رضا کا تذکرہ کریں، علم کا تذکرہ کریں، ثبات قدم کا تذکرہ کریں، اور میدان حرب میں فتح کا تذکرہ کریں، میدان صلح میں صلح کا تذکرہ کریں۔ ہم تذکرہ کہیں کریں کسی امر کا، کسی قدر کا، کسی حقیقت کا، نام علی ذہن میں روشن ہو جاتا ہے۔ جب آپ کی کیفیت یہ ہے تو پھر ہم سے کیوں پوچھتے ہیں قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں ہے؟ دو ناموں کی تابانی بے نظیر ہے، بے نظیر۔ تو ایک ہے نام علی۔ اچھا، انہوں نے تلوار اٹھائی تو خدا کے لیے، تلوار نیام میں رکھی تو خدا کے لیے۔ میں یقیناً یہ روایت مجھے بہت عزیز ہے، اس لیے میری زبان سے پہلے بھی سن چکے ہوں گے آپ۔ میدان جنگ ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام حکم خدا و رسول سے مصروف کارزار ہیں، یعنی گئے ہیں میدان میں خدا کے لیے، تلوار اٹھائی ہے خدا کے لیے۔ سامنے ایک شخص آ گیا، ابو طالب کے بیٹے، ہم نے سنا ہے کہ تم سے کوئی کچھ سوال کرے تو ہمیشہ سوال کا جواب مثبت دیتے ہو، عطا کرتے ہو، کچھ مانگے تو دیتے ضرور ہو۔ میں بھی سوال لے کے آیا ہوں۔ کہا ہاں ہاں سوال کر، میدان جنگ ہے۔ میدان جنگ ہے، کہا اپنی تلوار دے دیجئے۔ بے دریغ ایک لمحہ، یعنی جسے کہتے ہیں پلک جھپکنے کی دیر نہ ہوئی، یہ لے تلوار۔ دوسرے تلوار سے کاٹتے ہیں علی اپنی عطا سے، وہ ضرب لگاتے ہیں کہ کافر مومن ہو جاتا ہے، کفر کٹ کے رہ جاتا ہے۔ یہ لے تلوار۔ اس نے تلوار لے لی، ایک ہاتھ میں اس کی اپنی تلوار، ایک ہاتھ میں مولا کی تلوار، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یا علی یہ بتاؤ اب تم کو مجھ سے بچانے والا کون ہے؟ علی کس کے لیے آئے تھے؟ اللہ کے لیے، توحید کے لیے۔ علی نے تلوار اٹھائی تھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ عطا کیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کہا وہی جس نے اب تک تجھ کو میری تلوار سے بچایا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ وہی مجھے تجھ سے وہی بچائے گا جس نے اب تک تجھ کو میری تلوار سے بچایا۔ جملہ ہی تو تھا، جملہ ہی تو تھا، مگر کسی اور کا جملہ نہیں تھا، لسان اللہ کا جملہ، علی کا جملہ تھا، علی کا جملہ۔ علی کی شمشیر پیکر کو دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتی تھی، علی کے جملے نے اس کے دل میں بیٹھے ہوئے کفر کو دو ٹکڑے کر دیا۔ قدموں پہ تلوار رکھی، اپنی تلوار بھی رکھ دی، مولا کی تلوار بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اب اگر میں اپنے ذوق کے مطابق اسی طرح مثالیں دیتا چلا جاؤں تو وقت بہت اس وقت درکار ہوگا، اس لیے بس دامن بیان کو سمیٹتا ہوں۔ جو شان مولا امیر المومنین کی ہے وہی شان مولا امام حسن کی، وہی شان مولا امام حسین کی۔ یہ تلوار اٹھاتے ہیں تو خدا کے لیے، تلوار نیام میں رکھتے ہیں تو خدا کے لیے۔
کربلا میں جتنی دیر تک حسین نے تلوار اٹھائی مشیت کی خاطر، یہاں تک کہ ایک موقع آیا جسے کہتے ہیں کہ جیسے آقا حسین کے کانوں میں ایک صدا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اسی سورہ فجر کی آخری آیتیں، اسی سورہ فجر کی، سورہ حسین ابن علی. اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف. حسین دنیا میں بہت جہاد کر لیا، اب آ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ. حسین اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ. وہ تلوار جو خدا کی خاطر چل رہی تھی اب وہ تلوار نیام میں چلی گئی. گویا کہ معشوق حقیقی کی آواز سنی اور سر سجدے میں جھک گیا. خدا ناشناسوں نے جو یہ منظر دیکھا، یہ کیا ہوا؟ ابھی تک تو حسین جنگ کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، تلوار چلا رہے تھے، یہ حسین سجدہ کر رہے ہیں، حسین سر نہڑائے ہوئے ہیں. بھاگی ہوئی فوج پلٹ آئی. منظر میدان کا بدل گیا. تیزی سے کچھ جملے عرض کروں گا بس. تحقیق کیجئے گا، تاریخ کی کتابیں پڑھیے، تذکرے پڑھیے، روایتیں پڑھیے، خوب تحقیق کیجئے. بلا تحقیق کلام نہ کیجئے، تحقیق کیجئے. میں خلاصہ و فشردہ عرض کر رہا ہوں. آقا حسین صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک خدا کی خاطر شمشیر چلاتے رہے. حسین تنہا نہیں بلکہ آقا حسین کے ساتھ ساتھ ایک مختصر سی فوج تھی، مگر کیا قیامت کی فوج تھی. ان میں سے ہر فرد اپنی جگہ ایک لشکر تھا، چاہے وہ اصحاب میں سے ہوں اور چاہے اہل بیت میں سے. اور اہل بیت میں سے کون تھا؟ جتنے تھے وہ خانوادہ ابو طالب سے تھا کوئی، اور کوئی خانوادہ رسالت سے. اور یہ دونوں خانوادے وہ ہیں کہ ملک کہ جسے کہنا چاہیے کہ مرج البحرین یلتقیان. یہ دونوں سلسلے جوڑے ہوئے ہیں، خانوادہ ابو طالب، خانوادہ رسالت، دونوں کے لہو جوڑے ہوئے ہیں. دونوں کے لہو ایک دوسرے میں ممزوج ہیں، مختلف ہیں. اصحاب ہوں یا بنو ہاشم، اصحاب ہوں یا اولاد عقیل و جعفر، اصحاب ہوں یا اولاد حسن و حسین، ایک کے بعد ایک میدان میں گئے. اور گئے، حبیب گئے، زہیر گئے. اور کربلا کی تاریخ غور سے پڑھیے گا تو اندازہ ہوگا کہ تقریباً تمام اقوام و ملل کے افراد شریک ہیں کسی نہ کسی رتبے میں. رنگ و نسل کا ہر فرق مٹ گیا کربلا میں. جتنے حق شناس و حق طلب تھے سب زیر پرچم حسین آ گئے. بے پناہ جہاد کیا سب نے. اکبر نے جہاد کیا، شبیہ ہے پیغمبر اکبر. اور سورج سے سینے پر نیزہ کھا کے اس دنیا سے. قاسم نے جہاد کیا اور چاند سے سینے پر، گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس طرح پسلیاں چور کی گئیں، اتنے زخم کھائے اپنے سینے پر. امام حسین کو کہنا پڑا میرے لال میں تم سے شرمندہ ہوں، تم نے مدد کے لیے پکارا اور میں مدد کے لیے پہنچ نہ سکا. اور یہ محضر جہاد و شہادت وہ ہے کہ جہاں اکبر اور قاسم اور عون محمد سے لے کر اصغر تک، وہ وہاں وہ شیرخوار حسین کا وہ بھی ایک مجاہد تھا. اور کربلا میں اکبر اصغر سے کمتر نہ تھے اور اصغر اکبر سے کمتر نہ تھے. سب قربانیاں پیش کرنے کے بعد آخری قربانی سرکار سید الشہداء کی تھی. آخری قربانی سرکار سید الشہداء کی تھی. مجھ میں اب طاقت نہیں ہے کہ
تمام مناظر اور تمام مراحل گزارش کروں، بس یہ کہ آقا نے جیسے ہی سر نہڑایا ہے، ایک تیر آیا جو آقا کے سینے پہ کربلا کا دن گزر گیا، آقا حسین زخم کھا کھا کے فرس سے زمین پر تشریف لائے، سورج کو گہن لگا، سر سید الشہداء قلم کیا گیا، نیزے پہ اٹھایا گیا، ادھر زمین کربلا کو زلزلہ آیا، جناب سید سجاد نے پھوپھی سے کہا ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے گا، پردہ اٹھایا، دیکھا لوگ نیزہ پہ بابا نظر ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کربلا میں شام غریبہ آ گئی، آقا حسین کی شہادت کے بعد شام غریبہ آئی۔ شام غریبہ کے اپنے حوادث بے پناہ ہیں، تاریخ میں چند حوادث ہیں، مگر اہل کشف، اہل شہود، اہل عشق، اہل بلا جب فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں تو انہیں ایک ایک منظر نظر آتا ہے۔ ارے جب شام چھا گئی تھی تو بی بی زینب کیسے بچوں کو تلاش کر رہے تھے، کربلا کے بن میں جب شام آ گئی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو مائیں تلاش کر رہی تھی، اور کتنے بچے تھے پیاسے جو گرم ریت کو ہٹا کے اپنا سینہ انہوں نے زمین پہ رکھا، اور ذرا سی ٹھنڈک جو محسوس ہوئی احساس ہوئے کہ پھر غریبان آل محمد کی شام، عاشقان خدا کی غربت کی شام، کیا ہولناک شام تھی، مگر اس ہولناک، وحشتناک، دردناک، المناک رات میں حسین کا بیٹا علی ابن الحسین زین العابدین سید سجاد نے کس طریقے سے دنیا کی وحشتوں کو دور کیا، اپنا سر خاک پر رکھا، پیشانی سجدہ خالق میں رکھی، اور ایک ہی جملہ تھا، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، سجدت لک یا رب عبودیتا و رقا، تعبدا و رقا۔ یہ سلسلہ جاری تھا، اور اس سجدہ گزار کی حفاظت کرنے والی ایک خاتون تھی جو جلایا پھر رہی تھی، وہ زینب کبریٰ، جو اب جانشین مرتضیٰ بھی تھی، جانشین زہرا بھی تھی، گویا جناب زینب طواف کر رہی ہیں اور کعبہ ایمان سجدے میں مشغول ہے، اور یاد الہی کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ وہ یاد تھی جس نے قیامت تک کے لیے توحید کو بچا لیا۔ پروردگار ہماری اس عبادت عزا کو قبول فرما، معبود ہمیں اہل توحید بنا دے، پروردگار ہمارے دلوں میں محبت خدا ڈال دے۔